جب ہم اپنے کاموں کو اللہ تعالیٰ سے وابستہ کر لیں گے پھر اس میں انشاءاللہ کوئی لوائی نہیں، اللہ ضرور کرم کرے گا۔ وہ تو کریم ہے، وعدہ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو بھی ہمارے راستے میں محنت کرتا ہے نا ہم اس پر اپنے کرم کے دروازے کھول دیتے۔ ظاہری دنیا میں حضرت سلمان فارسی ایک بہت بڑے امیر خاندان کے بندے تھے، بہت بڑے جاگیردار کے بیٹے تھے۔ دل میں بات بیٹھ گئی کہ آپ کا باپ جو تھا وہ مجوسی تھا کہ آگ کی پوجا یہ غلط ہے، میرا رب اور ہے کوئی۔ تلاش میں نکل پڑے، عیسائی عالم نے بتایا کہ اللہ ایک ہے۔ ان کے پاس میں اس کی وفات قریب آئی تو سلمان کہنے لگے مجھے حق کہاں ملے گا، میں حق کا تلاش۔ جاگیریں، وہ باپ کی زمین نے، اکلوتے بیٹے تھے، بہت بڑے امیر باپ کے بیٹے اکیلے تھے، سب چیزیں چھوڑ دی۔ اور ایک اور عیسائی عالم کے پاس وہ فوت ہونے لگے تو انہوں نے کہا فلاں جگہ ایک عیسائی عالم ہوتا ہے، اس کے پاس جاؤ تمہیں حق ملے گا۔ جب اس کے پاس آئے تو بڑی عزتیں، خاندان، ہر چیز چھوڑ دی۔ اس نے کہا کہ اب عیسائیت بھی ختم ہونے والی ہے، ایک نیا نبی آنے والا ہے، اور جس سرزمین پر وہ نبی آئے گا اس زمین کی یہ علامتیں ہیں اور وہ عرب میں ہے، اگر ہو سکے تو وہاں پہنچو، اس نبی کے ظہور کا زمانہ قریب آ گیا۔ بڑی مشکلات اٹھاتے آپ کو ایک قبیلے نے گرفتار کر کے غلام بنا لیا، غلام بن کے بک گئے۔ سلمان تو جاگیریں چھوڑ کر اللہ کے لیے نکلا تھا کہ حق کا ہی نظر آئے، جائیدادیں، پیسہ، عزتیں، ان کا باپ مذہبی بہت بڑا کہہ لیں رہنما تھا، ساری چیزیں چھوڑ، لیکن غلام بن گئے۔ غلامی کی جو مشقتیں کہ جان کا بھی بندہ مالک نہیں، لیکن اللہ کا کرنا بخت یوں سنورا کہ وہ جس طرح کہتے ہیں کبن لت لگی تو گون آ گئی۔ سلمان فارسی کو جس آدمی نے خریدا وہ مدینے کا یہودی تھا۔ آپ مدینے پہنچ گئے، آئے غلام بن کر، گھر سے نکلے اللہ کے لیے، اللہ کی طلب کے لیے۔ راستے میں بہت زیادہ آپ نے مشکلات اٹھائیں، بہت زیادہ، بہت زیادہ، انشاءاللہ کسی موقع پر ان پر گفتگو کریں گے۔ مدینہ کا یہودی خرید کر لے آیا، وہ بڑا ظالم تھا، لیکن ایک دن کہتے ہیں کہ میں کھجوریں توڑ رہا تھا کہ کسی نے کہا کہ وہ مکے سے آنے والا نبی آ گیا ہے، تو کہتے ہیں کھجور کے اوپر تھا میں کانپنا شروع ہو گیا، مالک کہیں حق کی معرفت کی گھڑی آتے نہیں، بڑی مشکل سے نیچے آیا تو میں نے اپنے مالک کو کہا یہ آدمی کوئی بات کیا کر رہا ہے؟ اس نے رکھ کر تھپڑ میرے منہ پر مارا، تو اور نبی کی بات کرتا ہے؟ بڑی مشکلات، لیکن اس عیسائی عالم نے ایک دو علامتیں بتائی تھیں کہ اس نبی میں یہ علامتیں ہوں گی۔ مختصر ایک دن مالک سے چھپ کر آئے، حضور کی مہر نبوت دیکھ کر غشی کھا کر گئے کہ اللہ نے مجھے منزل تک پہنچا دی۔ پھر حضور نے آزاد کروایا۔ سلمان کا نہ کوئی خاندان، نہ کوئی باپ، نہ کوئی بھائی، نہ کوئی بیٹا، حضور نے کرم نوازی کی، فرمایا سلمان اہل منا، لوگو سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے۔ حد نہیں کرم نوازی کی، جو بھی سچے دل سے اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارتا ہے اللہ کبھی اسے معروم نہیں کرتا۔ انشاءاللہ ہم بھی موت کے وقت آخرت میں نوازے جائیں گے۔ صرف اپنی نیتیں خالص رکھیں، اپنی ایک کاوش و محنت سست نہ کریں، لگے رہیں۔ ہم مسافر ہیں، مسافر کا کام ہے چلنا، ہم اللہ کے راستے پر چلتے رہیں انشاءاللہ مہربانی ہوگی۔